الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن نماز۔ نمبر 1، تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، اور نمبر 2، ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا، یعنی نہ بالکل ملائے نہ بتکلف کشادہ رکھے بلکہ اپنے حال پر چھوڑ دے۔ نمبر 3، ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو ہونا۔ نمبر 4، بوقت تکبیر سر نہ جھکانا۔ نمبر 5، تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، یوں ہی۔ نمبر 6، تکبیر قنوت، اور نمبر 7، تکبیر و عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہے، اور ان کے علاوہ کسی جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں۔ مسئلہ نمبر 65، اگر تکبیر کہہ لی اور ہاتھ نہ اٹھایا تو اب نہ اٹھائے، اور اللہ اکبر پورا کہنے سے پیشتر یاد آ گیا تو اٹھائے، اور اگر موضوع مسنون تک ممکن نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے اٹھائے۔ مسئلہ نمبر 66، عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ مونڈھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ مسئلہ نمبر 67، کوئی شخص ایک ہی ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو ایک ہی اٹھائے، اور اگر ہاتھ موضع مسنون سے زیادہ کرے جب ہی اٹھتا ہے تو اٹھائے۔ نمبر 9، امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر، اور نمبر 10، سمع اللہ لمن حمیدہ، اور نمبر 11، سلام کہنا جس قدر بلند آواز کی حاجت ہو، اور بلا حاجت بہت زیادہ بلند آواز کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 68، امام کو تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقال سب میں جہر مسنون ہے۔ مسئلہ نمبر 69، اگر امام کی تکبیر کی آواز تمام مقتدیوں کو نہیں پہنچتی تو بہتر ہے کہ کوئی مقتدی بھی بلند آواز سے تکبیر کہے کہ نماز شروع ہونے اور انتقالات کا حال سب کو معلوم ہو جائے، اور بلا ضرورت مکروہ و بدعت ہے۔ مسئلہ نمبر 70، تکبیر تحریمہ سے اگر تحریمہ مقصود نہ ہو بلکہ محض اعلان مقصود ہو تو نماز ہی نہ ہوگی۔ یوں ہی ہونا چاہیے کہ نفس تکبیر سے تحریمہ مقصود ہو اور جہر سے اعلان، یوں ہی آواز پہنچانے والے کو قصد کرنا چاہیے۔ اگر اس نے فقط آواز پہنچانے کا قصد کیا تو نہ اس کی نماز ہو نہ اس کی جو اس کی آواز پر تحریمہ باندھے، اور علاوہ تکبیر تحریمہ کے اور تکبیرات یا سمع اللہ لمن حمیدہ یا ربنا ولک الحمد میں اگر محض اعلان کا قصد ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی، البتہ مکروہ ہوگی کہ ترک سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 71، مکبر کو چاہیے کہ اس جگہ سے تکبیر کہے جہاں سے لوگوں کو اس کی حاجت ہے، پہلی یا دوسری صف میں جہاں تک امام کی آواز بلا تکلف پہنچتی ہے۔ یہاں سے تکبیر کہنے کا کیا فائدہ؟ نیز یہ بہت ضروری ہے کہ امام کی آواز کے ساتھ تکبیر کہے۔ امام کے کہہ لینے کے بعد تکبیر کہنے سے لوگوں کو دھوکہ لگے گا۔ نیز یہ کہ اگر مکبر نے تکبیر میں مد کیا تو امام کے تکبیر کہہ لینے کے بعد اس کی تکبیر ختم ہونے کا انتظار نہ کریں بلکہ تشہد وغیرہ پڑھنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اگر امام تکبیر کہنے کے بعد اس کے انتظار میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر خاموش رہا، اس کے بعد تشہد شروع کیا، ترک واجب ہوا، نماز واجب الاعادہ ہے۔ مسئلہ نمبر 72، مقتدی و منفرد کو جہر کی حاجت نہیں، صرف اتنا ضروری ہے کہ خود سنیں۔ نمبر 12، بعد تکبیر فوراً ہاتھ باندھ لینا، یوں ہی مرد ناف کے نیچے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں کلائی کے جوڑ پر رکھے، چھنگلیاں اور انگوٹھا کلائی کے اغل بغل رکھے، اور باقی انگلیوں کو بائیں کلائی کی پشت پر بچھائے، اور عورت و خنثیٰ بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر داہنی ہتھیلی رکھے۔ بعض لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ سیدھے لٹکا دیتے ہیں پھر باندھتے ہیں، یہ نہ چاہیے بلکہ ناف کے نیچے لا کر باندھ لے۔ مسئلہ نمبر 73، بیٹھے یا لیٹے نماز پڑھے جب بھی یوں ہی ہاتھ باندھے۔ مسئلہ نمبر 74، جس قیام میں ذکر مسنون ہو اس میں ہاتھ باندھنا سنت ہے تو ثنا اور دعائے قنوت پڑھتے وقت اور جنازے میں تکبیر تحریمہ کے بعد چوتھی تکبیر تک ہاتھ باندھے، اور رکوع سے کھڑے ہونے اور تکبیرات عیدین میں ہاتھ نہ باندھے۔ نمبر 13، ثنا، اور نمبر 14، تعوذ، اور نمبر 15، تسمیہ، اور نمبر 16، آمین کہنا، اور نمبر 17، ان سب کا آہستہ ہونا۔ نمبر 18، پہلے ثنا پڑھے، نمبر 19، پھر تعوذ، نمبر 20، پھر تسمیہ، نمبر 21، اور ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھے، وقفہ نہ کرے۔ نمبر 22، تحریمہ کے بعد فوراً ثنا پڑھے، اور ثنا میں وجل ثناؤک غیر جنازے میں نہ پڑھے، اور دیگر اذکار جو احادیث میں وارد ہیں وہ سب نفل کے لیے ہیں۔ مسئلہ نمبر 75،
امام نے بالجہر قراءت شروع کر دی تو مقتدی ثنا نہ پڑھے، اگرچہ بوجہ دور ہونے یا بہرے ہونے کی امام کی آواز نہ سنتا ہو، جیسے جمعہ و عیدین میں پچھلی صف کے مقتدی کہ بوجہ دور ہونے کے قراءت نہیں سنتے، امام آہستہ پڑھتا ہو تو پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 76، امام کو رکوع یا پہلے سجدے میں پایا تو اگر غالب گمان ہے کہ ثنا پڑھ کر پا لے گا تو پڑھے، اور قعدہ یا دوسرے سجدے میں پایا تو بہتر یہ ہے کہ بغیر ثنا پڑھے شامل ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 77، نماز میں اعوذ و بسم اللہ قراءت کے تابع ہیں اور مقتدی پر قراءت نہیں، لہٰذا تعوذ و تسمیہ بھی ان کے لیے مسنون نہیں۔ ہاں، جس مقتدی کی کوئی رکعت جاتی رہی ہو تو جب وہ اپنی باقی رکعت پڑھے اس وقت ان دونوں کو پڑھے۔ مسئلہ نمبر 78، تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے اور تسمیہ ہر رکعت کے اول میں مسنون ہے۔ فاتحہ کے بعد اگر اول سورت شروع کی تو سورت پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے، قراءت خواہ سری ہو یا جہری، مگر بسم اللہ بہرحال آہستہ پڑھی جائے۔ مسئلہ نمبر 79، اگر ثنا و تعوذ و تسمیہ پڑھنا بھول گیا اور قراءت شروع کر دی تو اعادہ نہ کرے کہ ان کا محل ہی فوت ہو گیا۔ یوں ہی اگر ثنا پڑھنا بھول گیا اور تعوذ شروع کر دیا تو ثنا کا اعادہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 80، مسبوق شروع میں ثنا نہ پڑھ سکا تو جب اپنی باقی رکعت پڑھنا شروع کرے اس وقت پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 81، فرائض میں نیت کے بعد تکبیر سے پہلے یا بعد انی وجہتو نہ پڑھے اور پڑھے تو اس کے آخر میں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کی جگہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہے۔ مسئلہ نمبر 82، عیدین میں تکبیر تحریمہ ہی کے بعد ثنا کہہ لے اور ثنا پڑھتے وقت ہاتھ باندھ لے اور اعوذ باللہ چوتھی تکبیر کے بعد کہے۔ مسئلہ نمبر 83، آمین کو 3 طرح پڑھ سکتے ہیں، مد کے الف کو کھینچ کر پڑھیں اور قصر کے الف کو دراز نہ کریں، اور امالہ کے مد کی صورت میں الف کو یا کی طرف مائل کریں۔ مسئلہ نمبر 84، اگر مد کے ساتھ میم کو تشدید پڑھی یا کو گرا دیا تو بھی نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہے، اور اگر مد کے ساتھ میم کو تشدید پڑھی اور یا کو حذف کر دیا یا قصر کے ساتھ تشدید یا حذف یا ہو تو ان صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 65، امام کی آواز اس کو نہ پہنچی مگر اس کے برابر والے دوسرے مقتدی نے آمین کہی اور اس نے آمین کی آواز سن لی، اگرچہ اس نے آہستہ کہی ہے تو یہ بھی آمین کہے، غرض یہ کہ امام کا وَلَا-الضَّالِّينَ کہنا معلوم ہو تو آمین کہنا سنت ہو جائے گا، امام کی آواز سنے یا کسی مقتدی کی آمین کہنے سے معلوم ہوا ہو۔ مسئلہ نمبر 86، سری نماز میں امام نے آمین کہی اور یہ اس کے قریب تھا کہ امام کی آواز سن لی تو یہ بھی کہے۔ اور نمبر 24، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا۔ اور نمبر 25، گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا۔ اور نمبر 26، انگلیاں خوب کھلی رکھنا، یہ حکم مردوں کے لیے ہے۔ اور نمبر 27، عورتوں کے لیے سنت گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا۔ اور نمبر 28، انگلیاں کشادہ نہ کرنا ہے، آج کل اکثر مرد رکوع میں محض ہاتھ رکھ دیتے اور انگلیاں ملا کر رکھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ نمبر 29، حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونا، اکثر لوگ کمان کی طرح ٹیڑھی کر لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 30، رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ مسئلہ نمبر 87، اگر دعا ادا نہ کر سکے تو سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم کہے۔ مسئلہ نمبر 88، بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کو جائے، یعنی جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے تو اللہ اکبر شروع کرے اور ختم رکوع پر تکبیر ختم کرے۔ اس مسافت کے پورا کرنے کے لیے اللہ کے لام کو بڑھائے، اکبر کے باء وغیرہ کسی حرف کو نہ بڑھائے۔ مسئلہ نمبر 99۔ نمبر 31، ہر تکبیر میں اللہ اکبر کی راء کو جزم پڑھے۔ مسئلہ نمبر 90، آخر صورت میں اگر اللہ عز و جل کی ثنا ہو تو افضل یہ ہے کہ قراءت کو تکبیر سے وصل کرے، جیسے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللہ اکبر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اللہ اکبر، سا کو کسرہ پڑھے۔ اور اگر آخر میں کوئی لفظ ایسا ہے جس کا اسم جلالت کے ساتھ ملانا ناپسند ہو تو فصل بہتر ہے، یعنی ختم قراءت پر ٹھہرے پھر اللہ اکبر کہے، جیسے ان شانئک ھو الابتر میں وقف و وصل کرے پھر رکوع کے لیے اللہ اکبر کہے، اور اگر دونوں نہ ہوں تو فصل و وصل دونوں یکساں ہیں۔
مسئلہ نمبر 91، کسی آنے والے کی وجہ سے رکوع یا قراءت میں طول دینا مکروہ تحریمی ہے جبکہ اسے پہچانتا ہو، یعنی اس کی خاطر ملحوظ ہو، اور نہ پہچانتا ہو تو طویل کرنا افضل ہے کہ نیکی پر اعانت ہے، مگر اس قدر طول نہ دے کہ مقتدی گھبرا جائیں۔ مسئلہ نمبر 92، مقتدی نے ابھی 3 بار تسبیح نہ کہی تھی کہ امام نے رکوع یا سجدے سے سر اٹھا لیا تو مقتدی پر امام کی متابعت واجب ہے، اور اگر مقتدی نے امام سے پہلے سر اٹھا لیا تو مقتدی پر لوٹنا واجب ہے، نہ لوٹے گا تو کراہت تحریم کا مرتکب ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 93، رکوع میں پیٹھ خوب بچھی رکھے یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ اس کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے۔ مسئلہ نمبر 94، رکوع میں سر نہ جھکائے، نہ اونچا ہو بلکہ پیٹھ کے برابر ہو۔ حدیث میں ہے اس شخص کی نماز ناکافی ہے، یعنی کامل نہیں، جو رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ یہ حدیث ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و دارمی نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع و سجود کو پورا کرو کہ خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ مسئلہ نمبر 95، نمبر 33، عورت رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اس قدر کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، پیٹھ سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے، بلکہ محض ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھے، مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 96، 3 بار تسبیح ادنا درجہ ہے کہ اس سے کم میں سنت ادا نہ ہوگی، اور 3 بار سے زیادہ کہے تو افضل ہے، مگر ختم طاق عدد پر ہو۔ ہاں اگر یہ امام ہیں اور مقتدی گھبراتے ہوں تو زیادہ نہ کرے۔ حلیہ میں عبد الرحمن بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے ہے کہ امام کے لیے تسبیحات 5 بار کہنا مستحب ہے۔ حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی رکوع کرے اور 3 بار سبحان ربی العظیم کہے تو اس کا رکوع تمام ہو گیا، اور یہ ادنا درجہ ہے، اور جب سجدہ کرے اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو سجدہ پورا ہو گیا، اور یہ ادنا درجہ ہے۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ مسئلہ نمبر 97، نمبر 34، رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ نہ باندھے، لٹکا ہوا چھوڑ دے۔ مسئلہ نمبر 98، نمبر 35، سمع اللہ لمن حمیدہ کے ہا کو ساکن پڑھے، اس پر حرکت ظاہر نہ کرے، نہ دال کو بڑھائے۔ نمبر 36، رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اور نمبر 37 مقتدی کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، اور نمبر 38 منفرد کو دونوں کہنا سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 99، ربنا لک الحمد سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، مگر واو ہونا بہتر ہے، اور اللہم ہونا اس سے بہتر، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ دونوں ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو اللہم ربنا لک الحمد کہو کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوا اس کے اگلے گناہ کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ مسئلہ نمبر 100، منفرد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو کر اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ نمبر 39، سجدے کے لیے، اور نمبر 40 سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، اور نمبر 41 سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، اور نمبر 42 سجدے میں ہاتھ کا زمین پر رکھنا۔ مسئلہ نمبر 101، نمبر 43 سجدے میں جائے تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر نمبر 44 ہاتھ، پھر نمبر 45 ناک، پھر نمبر 46 پیشانی، اور جب سجدے سے اٹھے تو اس کا عکس کرے، یعنی نمبر 47 پہلے پیشانی اٹھائے، پھر نمبر 48 ناک، پھر نمبر 49 ہاتھ، پھر نمبر 50 گھٹنے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے کو جاتے تو پہلے گھٹنے رکھتے، پھر ہاتھ، اور جب اٹھتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے پھر گھٹنے۔ اصحاب سنن اربعہ اور دارمی نے اس حدیث کو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ مسئلہ نمبر 102، نمبر 51 مرد کے لیے سجدے میں سنت یہ ہے کہ بازو کروٹوں سے جدا ہو، نمبر 52 اور پیٹ رانوں سے، اور نمبر 53
اور کلائیاں زمین پر نہ بچھائے مگر جب صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے جدا نہ ہوں گے۔ نمبر 54 حدیث میں ہے کہ جس کو بخاری و مسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں اعتدال کرے اور کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھائے۔ اور صحیح مسلم میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرے تو ہتھیلی کو زمین پر رکھ دے اور کوہنیاں اٹھا لے۔ ابو داؤد نے ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ کروٹوں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ ہاتھ کے نیچے سے اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ اور مسلم کی روایت بھی اسی کی مثل ہے۔ دوسری روایت بخاری و مسلم کی عبداللہ بن مالک ابن بحینہ سے یوں ہے کہ ہاتھوں کو کشادہ رکھتے یہاں تک کہ بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہوتی۔ مسئلہ نمبر 130 نمبر 55 عورت سمٹ کر سجدہ کرے یعنی بازو کروٹوں سے ملا دے۔ نمبر 56 اور پیٹ ران سے، اور نمبر 57 اور ران پنڈلیوں سے، اور نمبر 58 اور پنڈلیاں زمین سے۔ مسئلہ نمبر 104 نمبر 59 دونوں گھٹنے ایک ساتھ زمین پر رکھے اور اگر کسی عذر سے ایک ہاتھ نہ رکھ سکتا ہو تو پہلے داہنا رکھے پھر بایاں۔ مسئلہ نمبر 105 اگر کوئی کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کرے تو حرج نہیں، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہے اس کا کونا بچھا کر سجدہ کیا یا ہاتھوں پر سجدہ کیا تو اگر عذر نہیں ہے تو مکروہ ہے، اور اگر وہاں کنکریاں ہیں یا زمین سخت گرم یا سخت سرد ہے تو مکروہ نہیں، اور وہاں دھول ہو اور امامے کو گرد سے بچانے کے لیے پہنے ہوئے کپڑے پر سجدہ کیا تو حرج نہیں، اور چہرے کو خاک سے بچانے کے لیے کیا تو مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 106 اچکن وغیرہ بچھا کر نماز پڑھی تو اس کا اوپر کا حصہ پاؤں کے نیچے رکھے اور دامن پر سجدہ کرے۔ مسئلہ نمبر 107 سجدے میں ایک پاؤں اٹھا ہوا رکھنا مکروہ و ممنوع ہے۔ نمبر 60 دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشہد کے بیٹھنا یعنی بایاں قدم بچھا کر اور داہنا کھڑا رکھنا۔ نمبر 61 اور ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا۔ نمبر 62 سجدوں میں انگلیاں قبلہ رو ہونا۔ نمبر 63 ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہونا۔ مسئلہ نمبر 108 نمبر 64 سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے اور ہر پاؤں کے 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب اور 10 کا قبلہ رو ہونا سنت۔ مسئلہ نمبر 109 نمبر 65 جب دونوں سجدے کر لے تو رکعت کے لیے پنجوں کے بل۔ نمبر 66 گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے، یہ سنت ہے۔ ہاں کمزوری وغیرہ عذر کے سبب اگر زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھا جب بھی حرج نہیں۔ اب دوسری رکعت میں ثنا و تعوذ نہ پڑھے۔ نمبر 67 دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بایاں پاؤں بچھا کر۔ نمبر 68 دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا۔ نمبر 59 اور داہنا قدم کھڑا رکھنا۔ نمبر 70 اور داہنا پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، یہ مرد کے لیے ہے۔ نمبر 71 اور عورت دونوں پاؤں داہنی جانب نکال دے۔ نمبر 72 اور بائیں سرین پر بیٹھے، اور نمبر 73 اور داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھنا۔ نمبر 74 اور بایاں بائیں پر۔ نمبر 75 اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا کہ نہ کھلی ہوئی ہوں نہ ملی ہوئی۔ نمبر 76 اور انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا، گھٹنے پکڑنا نہ چاہیے۔ نمبر 77 شہادت پر اشارہ کرنا یوں کہ چھنگلیاں اور اس کے پاس والی کو بند کر لے، انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ باندھے اور لا پر کلمے کی انگلی اٹھائے اور اللہ پر رکھ دے اور سب انگلیاں سیدھی کر لے۔ حدیث میں ہے جس کو ابو داؤد و نسائی نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے تشہد میں کلمہ شہادت پر پہنچتے تو انگلی سے اشارہ کرتے اور حرکت نہ دیتے۔ نیز ترمذی و نسائی و بیہقی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ ایک شخص کو 2 انگلیوں سے اشارے کرتے دیکھا تو فرمایا توحید کر یعنی ایک انگلی سے اشارہ کر۔ مسئلہ نمبر 110 نمبر 78 قعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر، ہاں اگر عذر ہے تو حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 111 نماز فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں افضل سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور سبحان اللہ کہنا بھی جائز ہے، اور باقدر 3 تسبیح کے چپکا کھڑا رہے تو بھی نماز ہو جائے گی مگر سکوت نہ چاہیے۔ مسئلہ نمبر 112 دوسرے قعدے میں بھی اسی طرح بیٹھے جیسے پہلے میں بیٹھا تھا اور تشہد بھی پڑھے۔ نمبر 79
تشہد دوسرے قعدے میں درود شریف پڑھنا اور افضل وہ درود ہے جو پہلے مذکور ہوا۔ مسئلہ نمبر 113، درود شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء طیبہ کے ساتھ لفظ سیدنا کہنا بہتر ہے؟